حاضرین، اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، بڑا فضل ہے، بڑا کرم ہے اس کا کہ اس نے مجھے آپ کو ہم سب کو انسان بنایا ہے۔ 18,000 مخلوقات اللہ نے پیدا کی تقریباً، لیکن جو مرتبہ، جو عظمت، جو عزت اللہ نے انسان کو عطا کی وہ کسی اور کو۔ انسان تو بہت بنائے اللہ نے، مگر انسانوں میں مجھ پر اور آپ پر، ہم سب پر اللہ کا کرم یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو صاحب ایمان بنایا ہے۔ اچھا، مومن ہونے کا دعویٰ بڑے کرتے ہیں لوگ دنیا میں، مگر اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو مسلک حق، مسلک اعلیٰ حضرت پر اللہ نے مجھے اور آپ کو قائم و دائم کیا ہے، اور اعلیٰ حضرت کی غلامی تمہیں اور مجھے نصیب کی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم حضور کی امت ہیں، اللہ نے رسول لاجواب دیا، نبی لاجواب دیا۔ کیسا لاجواب نبی؟ میرے امام نے تاجدار اہل سنت نے قلم اٹھایا اور کیا خوب کہا، میرے امام نے کیا خوب کہا، قلم توڑ دیا خدا کی قسم۔ ذرا محبت سے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ واہ واہ، بے شک۔ اللہ نے ہمیں لاجواب نبی عطا کیا، لاجواب رسول عطا کیا، اور پھر اس امت کی عظمت کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا۔ پروردگار عالم رب لم یزل و لا یزال خالق ارض و سما نے قرآن مجید میں اعلان کیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کی عظمت کو بیان کیا، پروردگار نے اس امت کا مقام بیان کیا، اس امت کی عزت بیان کی۔ اللہ نے اس امت کو بہترین امت کہا ہے۔ اللہ نے فرمایا، اے امت محمد، اے میرے محبوب کے غلاموں، اے میرے حبیب کا کلمہ پڑھنے والوں، تم بہترین امت ہو۔ سبحان اللہ، بے شک۔ کیا ہو؟ بہترین امت، بہترین۔ اور بہترین کا مفہوم تو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ بہترین کسے کہتے ہیں۔ یاد رکھنا میرے عزیزو، پروردگار نے آپ کو، مجھے، ہم سب کو بہترین کہا اور بہترین بنایا، بہترین بنایا، اور پھر اعلان کر دیا تم بہترین ہو۔ آؤ میں تمہیں سمجھاتا ہوں اس امت کی عزت کیا ہے، اس امت کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بڑے برگزیدہ پیغمبر ہیں۔ آپ اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نازل کردہ صحیفہ توریت کی تلاوت کر رہے ہیں۔ آپ نے اس کے اندر پڑھا، ایک امت کی عظمت لکھی ہوئی ہے، ایک امت کا مقام لکھا ہوا ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے ایک امت ایسی آئے گی دنیا کے اندر کہ اس کا مقام یہ ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کو یہ شان عطا کرے گا کہ وہ امت ایسی امت ہوگی، رات کے اندھیرے میں اگر صدقہ دے گی، رات کے اندھیرے میں اگر کسی کو خیرات دے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آپ کی امت کے لیے قانون یہ تھا، اگر کوئی صدقہ دیا کرتا تھا، اگر کوئی خیرات کیا کرتا تھا، وہ لا کر میدان میں رکھ دیا کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو کوئی اپنا عطیہ پیش
پیش کرنا چاہتا تھا لاکر میدان میں رکھ دیا کرتا تھا. آسمان سے ایک بجلی آتی تھی, ایک آگ آتی تھی, یا تو اسے اٹھا کر لے جاتی تھی یا پھر اس کو جلا دیا کرتی تھی, یا اگر وہ قبول نہیں ہوتا تھا تو وہیں پر پڑا رہ جاتا تھا, وہیں پر گل سڑ کے خراب ہو جاتا تھا. لیکن سنو سنو, توریت کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام پڑھ رہے ہیں کہ امت ایسی آئے گی اگر رات کے اندھیرے میں صدقہ دے گی, اللہ رات کے اس اندھیرے کے اندر اسی وقت میں اس کے صدقے کو قبول فرمائے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دیا, اے میرے مولا وہ امت مجھے عطا کر دو, یا اللہ وہ امت مجھے عطا کر دو. اللہ نے فرمایا موسیٰ وہ امت تمہیں کیسے دے دوں, وہ امت تمہیں کیسے عطا کر دو. اے موسیٰ وہ امت تو میرے حبیب کی امت ہے. بے شک سبحان اللہ, زندہ باد. سائیڈ ہو جاؤ. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ وہ امت تمہیں کیسے عطا کر دو, وہ تو میرے محبوب کی امت ہے, وہ میرے حبیب کی امت ہے. حضرت موسیٰ پھر تلاوت کر رہے ہیں, توریت کو پڑھ رہے ہیں. آگے حضرت موسیٰ نے پڑھا ہے, آگے حضرت موسیٰ پڑھ رہے ہیں کہ ایک امت دنیا میں ایسی آئے گی اگر اس امت سے گناہ ہو جائیں گے, اگر وہ چھپ کر رات کی تنہائی میں گناہ کریں گے. حضرت موسیٰ کے دور میں اگر کوئی رات کے سناٹے میں گناہ کیا کرتا تھا تو صبح کو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو دنیا کے سامنے ظاہر کر دیتا تھا, یا تو اس کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا تھا یا اس کی پیشانی پہ لکھ دیا جاتا تھا. ادھر اگر کوئی گناہ کرے اس کا گناہ جگ ظاہر ہو جاتا تھا, اس کا گناہ دنیا کو پتہ لگ جاتا تھا. لیکن سنو میرے عزیزو, توریت میں لکھا ہے موسیٰ علیہ السلام پڑھ رہے ہیں ایک امت ایسی آئے گی وہ گناہ کرے گی مگر اللہ اس کے گناہوں پہ پردہ ڈالے گا, اللہ اس کے گناہوں کی پردہ پوشی کرے گا. حضرت موسیٰ نے عرض کیا اے مولا وہ امت مجھے عطا کر دو. اللہ نے فرمایا اے موسیٰ وہ امت تم کو کیسے عطا کر دو, اے موسیٰ وہ امت تو میرے محبوب کی امت ہے. زندہ باد, زندہ باد. حضرت موسیٰ علیہ السلام پڑھتے چلے گئے, اس امت کا مقام و مرتبہ اللہ اکبر کبیرہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے چلے گئے, یا اللہ وہ امت مجھے عطا کر دے, یا اللہ وہ امت مجھے عطا کر دو. اللہ فرمانے لگا اے موسیٰ وہ امت تمہیں کیسے عطا کر دو, وہ میرے محبوب کی امت ہے. تو پھر حضرت موسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا, عرض کرنے لگے اے میرے پروردگار اللہم اجعلنی من امتی محمد. عرض کرنے لگے اے مولا اگر وہ امت مجھے عطا نہیں کرتا تو مولا تو مجھے بھی اسی امت میں شامل کر دے. زندہ باد, زندہ باد. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا غوث, زندہ باد, 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 زندہ باد. اللہ اکبر, یا علی. اب ذرا توجہ کریں اور تھوڑی سی بات سنیں توجہ کے ساتھ. میں آپ کے ساتھ ہنسی دل لگی نہیں کروں گا, تھوڑی چند باتیں بتا کے اپنی گفتگو آپ تک پہنچا کے کچھ پیغام دے کے رخصت ہو جاؤں گا. پھر آپ حضرت اسد اقبال کلکتوی کو سنیں گے. یہ امت محمد ہے. توریت میں اس امت کا مقام بیان کیا اللہ نے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی, مولا مجھے اسی امت میں شامل کر دے. یہ وہ امت ہے
اس امت کا مقام یہ ہے، اس امت کی عظمت یہ ہے، اللہ نے کہا بہترین امت ہے۔ اللہ جسے بہترین کہے، اللہ جس کی عظمت بیان کرے، غور تو کرو کہ اللہ اس امت سے کتنا پیار کرتا ہوگا، اللہ اس امت سے پیار کتنا کرتا ہوگا۔ اللہ تو اپنے ہر بندے سے پیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر بندے سے پیار کرتا ہے، ساری مخلوق سے پیار کرتا ہے، اور اس کا پیار کیسا ہے، اس کی محبت کیسی ہے، آؤ قرآن سے سمجھو اللہ کیسی محبت کرتا ہے، کیسا پیار کرتا ہے۔ اے میرے عزیزو غور کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو میں تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اللہ کتنا پیار کرتا ہے، فرمایا گیا اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ بندوں سے پیار کرتا ہے۔ کتنا پیار کرتا ہے اللہ، اللہ نے تو اعلان کر دیا انی انا الغفور الرحیم، اللہ تو رحم فرمانے والا ہے، اللہ تو بخشنے والا ہے۔ اللہ کس قدر پیار کرتا ہے، اللہ تو اعلان کر رہا ہے اے میرے بندو اگر گناہ ہو جائے، اگر تم گناہ کر بیٹھو تو ادھر ادھر نہ بھاگنا، بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تم سے پیار کرتا ہوں، کہیں اور نہ جانا، کسی اور در کو نہ کھٹکھٹانا، کسی اور دروازے پہ دستک نہ دینا، بلکہ اللہ نے قرآن میں بتا دیا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بندوں کی رہنمائی کی ہے۔ اللہ نے بندوں کی کس درجہ رہنمائی کی ہے، اللہ تو فرماتا ہے میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جانا، میرے حبیب کی بارگاہ میں آ کر میرے محبوب کو وسیلہ بنانا، پھر میری بارگاہ میں جھولی پھیلا دینا، پھر میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دینا، پھر دیکھنا تمہارا رب کتنا کرم فرمانے والا ہے، پھر دیکھنا تمہارا پروردگار کتنا رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے میں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں، آؤ میری بارگاہ میں آ کر میرا کرم دیکھ لو، آؤ میری بارگاہ میں ندامت کے 2 آنسو لے کر آؤ، گناہ کر لیے ہیں، گناہگار چاہے جتنے ہو، اگر تمہارے گناہ اتنے زیادہ ہے کہ زمین و آسمان میں اس درمیان میں بھر جائے، اتنے زیادہ بھی اگر گناہ ہو گئے تو اللہ کی رحمت سے زیادہ نہیں ہے، اللہ کی رحمت سے بڑے نہیں ہو سکتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے آ میرے بندے آجا 2 آنسو لے کر آجا، ندامت کے 2 آنسو لے کر اگر تو میری بارگاہ میں آئے گا، میرا کرم بھی دیکھ لینا، میرا فضل بھی دیکھ لینا، تو آئے گا میری بارگاہ میں توبہ کرے گا، آتے وقت میں گناہگار ہوگا، اور جب جائے گا تو تیرا رب تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ واہ واہ واہ، بے شک سبحان اللہ۔ کتنا پیار کرتا ہے، کتنی محبت کرتا ہے۔ بندے نے کبھی سوچا کہ میرا رب مجھ سے اتنا پیار کرتا ہے؟ بندے نے کبھی فکر کی، کبھی خیال کیا؟ دیکھو اللہ تعالیٰ نے جب پیدا کیا نا آپ کو اور مجھے، جب انسان کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے انسان کو دل دیا، عقل دی۔ یہ عقل بڑی پاورفل چیز ہے جو اللہ نے انسان کو دی ہے۔ آج انسان کہتا ہے میں کمزور ہوں، انسان کہتا ہے میں کمزور ہوں، شکوہ کرتا ہے، شکایت کرتا ہے، ذرا سا نقصان ہو گیا تو اللہ سے ہزاروں شکایتیں ہیں، سینکڑوں شکایتیں ہیں، ذرا سی تکلیف پہنچ گئی شکایتیں ہزاروں ہو گئیں، اگر پیر ذرا سا چلتے ہوئے ٹھوکر لگ جائے شکایت پھر بھی اللہ سے کرتا ہے۔ میرے عزیز غور تو کرو، ہم نے اور آپ نے تو سمجھا ہی نہیں ہے کہ اللہ ہمیں اور آپ کو کتنا پیار کرتا ہے، کتنی محبت کرتا ہے۔ کبھی خود کو کمزور نہ سمجھنا، کبھی خود کو تنہا نہ سمجھنا، اللہ نے نہ کمزور بنایا ہے نہ تمہیں اور مجھے تنہا چھوڑا ہے، تنہا نہیں چھوڑا اللہ نے۔ غور کرو، پروردگار عالم نے تمہیں اور مجھے بنایا، ایک طرف تو شیطان پیچھے لگا وہ بہکانے لگا، ایک طرف نفس بھی بنایا اللہ نے، اور اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ انسان کے وجود میں جو سب سے بری چیز میں نے بنائی ہے وہ نفس بنایا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بولو بولو، سمجھ میں آ رہی ہے؟ نفس بھائی کیا ہے نفس؟
اسد اقبال صاحب بیٹھے سنیں نفس کیا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے نفس کو پیدا کیا, اب یہ علماء اس بات پہ میری تائید کریں گے, جب اللہ نے نفس کو پیدا کیا تو اللہ نے فرمایا بتا میں کون ہوں, تو نفس کہنے لگا انتا انتا انا انا, تو ہے میں ہوں. سبحان اللہ. اکڑ گیا. تو یہ انسان جو کرتا ہے نا میں ہوں, یہ جو انانیت پیدا ہوتی ہے, ہاں وہ کچھ ہے ہوگا مگر میں ہوں. یہ جو عقل انسان میں پیدا ہوتی ہے, یہ جو غرور پیدا ہوتا ہے, یاد رکھنا یہ نفس اسے ابھارتا ہے. نفس اس کا کہتا ہے کہ تجھ سے بڑھ کر کوئی نہیں, نفس کہتا ہے کہ تجھ سے افضل کوئی نہیں, نفس کہتا ہے کہ تجھ سے بہتر کوئی نہیں. حالانکہ ہزار گناہ کرتا ہو, رات دن جھوٹ بولتا ہو, مگر کہتا ہے مجھ سے بہتر کوئی نہیں, کہتا ہے مجھ سے برتر کوئی نہیں, مجھ سے افضل کوئی نہیں. رات دن جوا کھیلنے میں گزر رہا ہو, مگر اپنے آپ کو برتر سمجھتا ہے. شراب پینے میں وقت گزرتا ہے, مگر پھر بھی اپنے آپ کو برتر سمجھتا ہے, اپنے آپ کو افضل سمجھتا ہے. یہ نفس ہے جو اسے بہکاتا ہے. اے میرے عزیزو غور کرو, اللہ نے فرمایا نفس سے کہا بتا میں کون ہوں, کہنے لگا تو ہے میں ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا اے فرشتوں اسے لے کر جاؤ, اسے جہنم میں ڈال دو, اسے دوزخ میں ڈال دو. اللہ کی قسم غور کرو مسلمانوں, 300 سال تک جہنم میں جلایا گیا, 300 سال تک نفس کو عذاب دیا گیا, اور بعض روایتوں کے مطابق 1000 سال تک اسے دوزخ میں جلایا گیا, دوزخ میں ڈال کے رکھا گیا. جب اتنا عذاب دیا پھر اللہ نے اسے دوبارہ فرمایا, اللہ نے فرمایا بتا میں کون ہوں. یہ نفس پھر کہنے لگا انتا انتا انا انا, تو ہے میں ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک پھر بھی نہیں مانا. یعنی اللہ نے دوزخ میں رکھا, عذاب دیا, مگر مانا پھر بھی نہیں. یہ نفس کی بات ہے, یہ انسان کا نفس ہے, یہ مانتا نہیں ہے. وہ تم نے دیکھا ہو نا کسی بے غیرت بے شرم کو ایک تھپڑ مارو, وہ کہتا ہے تو 100 مار لے مگر جو بات کہوں گا وہی کہتا رہوں گا. اے میرے عزیزو غور کرو, دوبارہ پھر اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا اسے لے کر جاؤ جہنم میں جلاؤ. فرشتے پھر دوبارہ لے کر گئے, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر دوزخ میں ڈال دیا گیا, پھر جہنم میں جلایا گیا, پھر دوزخ میں جلایا گیا, 300 سال تک پھر عذاب دیا گیا. پھر اس کے بعد میں اللہ نے دوبارہ فرمایا بتا میں کون ہوں. اس نے پھر بھی وہی جواب دیا تو ہے میں ہوں. اللہ نے فرمایا فرشتوں یہ ایسے نہیں ماننے والا, ایسے نہیں مانے گا. اللہ نے فرمایا اے فرشتوں اس پر بھوک کا بوجھ ڈال دو, اس پر عبادت کا بوجھ ڈال دو, اس پر سجدوں کا بوجھ ڈال دو, اس پر بندگی کا بوجھ ڈال دو. جب یہ سارا بوجھ ڈالا گیا پھر اللہ نے فرمایا بتا میں کون ہوں. پھر یہی نفس تھا, کہنے لگا تو میرا پروردگار ہے, تو میرا خالق و مالک ہے, تو میرا رب ہے, تو میرا پیدا کرنے والا ہے. زندہ باد زندہ باد. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. اب سنیں غور کریں ذرا سی بات توجہ سے سنیں. یہ نفس ہے انسان کا, نفس کی قسمیں ہیں. نفس امارہ ہر مومن کے پاس, ہر کافر کے پاس ہے, ہمیشہ صرف گناہوں کی دعوت دیتا ہے. اور نفس کی اگلی منزل, جب نفس کی اگلی منزل کی طرف جاؤ گے تو یہ نفس لوامہ بن جاتا ہے, پھر نفس ملہمہ, پھر ایک منزل وہ آتی ہے نفس مطمئنہ. پھر وہ کبھی گناہوں کی دعوت نہیں دیتا, ہمیشہ نیکیوں کا حکم دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے نفس کے اوپر جب عبادت کا بوجھ ڈالا, بھوک کا بوجھ ڈالا, پھر یہ قابو میں آ گیا.
कंट्रोल में आ गया तो अल्लाह ने बंदों को बता दिया, मेरे बंदो अगर नफ्स पे काबू पाना है तो इसे भूखा रखना पड़ेगा, अगर नफ्स पे काबू पाना है तो इबादत का बोझ इस पर डालना पड़ेगा, सजदों का बोझ इस पर डालना पड़ेगा। अगर ये बोझ न डाला तो ये नफ्स तुम्हारे काबू में नहीं आ सकता है। तो मेरे अजीजों, अल्लाह ने फिर ज़ाब्ता भी दे दिया। अल्लाह ने एक साल में 30 दिन के रोजे फर्ज कर दिए ताकि 30 दिन रोजे रखो, भूख की वजह से नफ्स काबू में आ जाए। अल्लाह ने ज़ाब्ता दे दिया, इबादत का बोझ डाला, 5 वक्त की नमाज फर्ज कर दी, 5 वक्त सजदे करोगे, इबादत करोगे, नफ्स काबू में रहेगा, नफ्स को कंट्रोल कर सकोगे। और अल्लाह वालों ने यही किया है। नफ्स कहता था आज अच्छा खाना खाएंगे, अल्लाह वालों ने दरख्तों के पत्ते चबा लिए। नफ्स कहता था आज बिरयानी खाएंगे, अल्लाह वालों ने दरख्तों की छाल चबाई है। नफ्स कहता था आज रात को मजे से सोना है, आराम से सोना है, अल्लाह वाले सारी सारी रात इबादत में गुजार दिया करते थे, सारी सारी रात अल्लाह अल्लाह में लगा दिया करते थे। मेरे अजीजों, ये नफ्स है जो इंसान को बहकाता है। एक तरफ शैतान है, एक तरफ नफ्स है, दोनों बहकाने पे लगे हैं, दोनों बहकाने पे लगे हैं। इंसान सवाल कर सकता है कि मैं तो बड़ा कमजोर हूँ, मैं नेकी करूँ तो कैसे करूँ, नमाज पढ़ूँ तो कैसे पढ़ूँ, इबादत करूँ तो कैसे करूँ। नफ्स भी मेरे पीछे लगा है, इधर शैतान भी मेरे पीछे लगा है। लेकिन ना मेरे अजीजों, अल्लाह ताला ने तुम्हें और मुझे कमजोर नहीं बनाया है, अल्लाह ने तुम्हें और मुझे तन्हा नहीं छोड़ा है, बल्कि परवरदिगारे आलम का करम देखो। इधर शैतान बहकाता है तो उसने जब अल्लाह की बारगाह में कहा था, जब शैतान ने कहा था क़ाल फ़बिइज़्ज़तिका लअग़वियन्नहुम अजमईन, शैतान ने कहा था ऐ मौला तेरे बंदों को बहकाऊंगा, तेरे बंदों को गुनाहों की राहों पे खड़ा करूंगा, तेरे बंदों को गुनाहों की तरफ राग़िब व माइल करूंगा। अल्लाह ने फरमाया था ऐ शैतान जा जोर लगा ले, ऐ शैतान जा कोशिश कर ले, तू मेरे बंदों को बहकाएगा, जा मेरे बंदों को बहका। मगर एक जमात ऐसी होगी तू बहकाएगा वो बहक न सकेंगे, कुछ ऐसे मेरे बंदे होंगे तेरी हर कोशिश नाकाम हो जाएगी, तू लाख बहकाएगा मगर उनको बहका नहीं सकता है। मगर हाँ कुछ लोग होंगे, कुछ बंदे ऐसे होंगे तू बहकाएगा वो बहक जाएंगे, तू गुनाह करवाएगा वो गुनाह भी कर बैठेंगे। मगर सुन लो, अल्लाह ने फरमा दिया मैं अपने बंदों को तन्हा नहीं छोड़ूंगा, मैं अपने बंदों को तन्हा नहीं छोड़ूंगा। अल्लाह ने फरमा दिया तू अगर बहकाएगा और बंदा मेरा गुनाह कर लेगा तो मैं अपने बंदों के लिए तौबा का दरवाजा खोल दूंगा। वाह वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह। तौबा का दरवाजा खोल दूंगा, बंदा आएगा गुनाह लेकर आएगा, लेकिन जब जाएगा मैं उसके सारे गुनाहों को माफ कर दूंगा। अल्लाह ने कमजोर नहीं बनाया और तन्हा भी नहीं छोड़ा। अगर शैतान बहकाता है तो अल्लाह ने दरवाजा तौबा का भी खोल दिया है। अच्छा, शैतान भी बहका रहा है, नफ्स भी बहका रहा है, मगर अल्लाह ने अक्ल दी है। मीज़ान अक्ल पर तोलो, बात को समझो, समझ में आए तो फिर समझ कर आप फैसला कर लो। अक्ल अल्लाह ने दी है। शराब का गिलास सामने है, शरबत का गिलास सामने है। अब इंसान की अक्ल कहती है शराब पिएगा नाली में गिरेगा, शराब पिएगा नशा होगा, गालियां देगा, शराब पिएगा बीवी बेटी बहन का फर्क खत्म हो जाएगा, शराब पिएगा इधर उधर जिल्लत से लोगों की नजरों में जलील हो जाएगा। अक्ल कहती है शराब न पीना इसलिए कि ये जिल्लत का बाइस है। अक्ल कहती है कि मुस्तफा का फरमान है ये उम्मुल खबाइस है। मगर सुनो सुनो, दूसरी तरफ एक शरबत का गिलास है। अक्ल कहती है अगर तू शरबत पिएगा तो अक्ल कहती है दिल को ताजगी मिलेगी, तेरे दिमाग को ताजगी मिलेगी। शरबत पिएगा तो फायदा पहुंचेगा, नुकसान कोई नहीं होगा। अक्ल ने एक लम्हे में फैसला दे दिया कि शराब नहीं पीना, अगर पीना है तो शरबत का गिलास
उठा ले, शरबत पी ले। इसी तरह हर मामले में अक्ल फैसला दे देती है। जब बंदा नमाज छोड़ता है, अक्ल कहती है नमाज न छोड़ना, नमाज छोड़ेगा अल्लाह नाराज हो जाएगा। अक्ल फैसला देती है नमाज छोड़ेगा गुनहगार हो जाएगा। अक्ल फैसला देती है नमाज छोड़ेगा तो फिर तुझे अल्लाह तबारक व तआला अजाब देगा। अक्ल फैसला करती है, इसलिए अक्ल कहती है नमाज पढ़ ले, अल्लाह भी राजी हो जाएगा, फर्ज भी अदा हो जाएगा, परवरदिगार राजी हो जाएगा, तेरा पैदा करने वाला राजी हो जाएगा, तुझे बनाने वाला राजी हो जाएगा। ऐ मेरे अजीजों, अल्लाह ने तन्हा नहीं छोड़ा है, अल्लाह ने कमजोर नहीं बनाया है। अल्लाह ने यूं ही नहीं कह दिया कि तुम बेहतरीन उम्मत हो और आगे बढ़ो। अल्लाह अकबर कबीरा, मैं अर्ज कर रहा हूँ, अल्लाह ने तन्हा नहीं छोड़ा है। अल्लाह तबारक व तआला ने इसके बाद में अपने बंदों के लिए अल्लाह ने नबियों की ड्यूटी लगाई, अल्लाह ने रसूलों की ड्यूटी लगाई, अल्लाह ने नबी मुकर्रर किए, रसूल मबऊस किए। मेरे बंदे अगर बहक जाएं, इन्हें सही रास्ता दिखाना, मेरे बंदे अगर गलत रास्ता इख्तियार कर ले, मेरे बंदों को सही रास्ता दिखा देना। अगर गुनाह करने लग जाए तो नेकियों की राहों पे खड़ा कर देना। अगर ये बुरे अमाल करने लगे तो इन्हें जाकर बताना, इन्हें मेरा पैगाम सुनाना, इन्हें मेरा पैगाम सुनाना, इनकी समझ में आ जाएगा। अल्लाह ने तन्हा नहीं छोड़ा, अल्लाह ने नबियों को तेरी मेरी हिदायत के लिए मुकर्रर किया, अल्लाह ने रसूलों को तेरी मेरी हिदायत के लिए मुकर्रर किया है। और ये ड्यूटी तमाम नबियों की लगाई और हद हो गई। अल्लाह ने अपने प्यारे महबूब आखिरी रसूल नबी आखिरुज़्ज़मा ताजदार मदीना वालिए कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को भी तुम्हारी और मेरी हिदायत के लिए दुनिया में पैदा किया, दुनिया में मबऊस फरमाया। मेरे आका ने अपने उम्मतियों की रहनुमाई की है। मुस्तफ़ा ने दस्तूर हयात दिया है, मुस्तफ़ा ने जिंदगी गुजारने का सलीका दिया है।